ہیلو فرینڈس اینڈ ویلکم بیک ٹو یٹ اندر ویڈیو. آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے جہاں کہیں بھی آپ ہوں. دوستوں، کچھ مہینوں پہلے میں یہاں یو کے اندر ایک کانفرنس اٹینڈ کر رہا تھا. کریٹیکل کیئر نرسز کا وہ ہیلتھ کانفرنس تھا، اور اس کانفرنس میں جو اس ملک کی جو چیف نرس ہیں وہ آئی ہوئی تھیں، اور وہ نرسنگ کے اوپر جو ہے نا وہ معاملات ملک میں کس طرح چل رہے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایک بہت بڑی کانفرنس 3 دن پر مبنی کانفرنس رکھی گئی تھی. وہ آ کر انہوں نے اپنی ایک اسپیچ، اپنی تقریر شروع کی، اور اس تقریر کے دوران جب انہوں نے اپنی تقریر اختتام کی، اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا، اور کسی نے ان سے سوال کیا کہ اس ملک برطانیہ یعنی یو کے سے نرسز جو ہیں وہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور کچھ جو اس ملک کے نرسز ہیں وہ شاید خوش نہیں ہونے کی وجہ سے اس پیشے کو چھوڑ رہے ہیں. تو ہم جو انٹرنیشنل نرسز لا رہے ہیں، وہ ریکروٹمنٹ کا سلسلہ تو چل رہا ہے، لیکن جس طریقے سے لوگ اس پروفیشن کو چھوڑ رہے ہیں اس سے ابھی بھی تناؤ برقرار ہے، بیلنس نہیں آیا ہے پروفیشن میں. تو آپ کیا کہتی ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں، اس کا کیا حل ہے جو نرسز اس پروفیشن کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو جو لیڈر خاتون تھی نرسنگ جو لیڈر تھی، جو چیف نرس تھی یو کے کی، اس نے اس کانفرنس میں کہا کہ نرسز کو ریٹین کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے گروتھ. ان کو سکسس دینا، ان کو اپورچونٹی دینا، اور ان کو آگے آنے کا موقع دینا. اور بات سے میں نے خود بھی کافی جو ہے وہ ریلیٹ کیا. اور مجھے یاد ہے اپنے دن گریجویٹ ہونے کے بعد، جب میں نے تقریباً 4 سال کراچی کے ایک بڑے ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں جب کام کر لیا تھا، تو میں خود ایک انتہائی ڈی موٹیویٹڈ، نہایت ہی برنڈ آؤٹ اور آن دا ورڈ ٹو کوئٹ دا پروفیشن ہو چکا تھا، اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. ایک طرف لگ رہا تھا کہ ماسٹرز کرنا چاہیے، شاید ماسٹرز جو ہے وہ اس کا جواب ہے، اور ہمارے ملک میں جو نرسنگ کے ریشوز اور سچویشن ہیں، اتنی جلدی ہمیں گروتھ نہیں ملتی. آرگنائزیشن کے اندر پاتھ ویز اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ آپ 1 سال 2 سال میں گرو کر کے جو ہے وہ ہائرارکی میں اوپر جائیں. تو تقریباً 2014 میں کام کرنا شروع کیا تھا. 2018 کی شروعات ہو چکی تھی، اور بالکل برنڈ آؤٹ تھا، بالکل مزہ نہیں آ رہا تھا. سو آئی واز لائک اباؤٹ ٹو کوئٹ دا پروفیشن. اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار میں کیوں نہ ماسٹرز کر لوں اسی پروفیشن میں، یا میں کیوں نہ ریسرچ میں ماسٹرز کر لوں، اور جو ہے نا شاید وہ میرے ان مسئلوں کا جو ہے نا وہ سولوشن ہو. یہ بھی سمجھ خیال آتا تھا کہ یار میں شاید یہی کام کو کرنے کے لیے کسی باہر ملک کیوں نہیں چلا جاتا، قریب کیوں نہیں چلا جاتا، تاکہ جو ہے نا وہاں پر شاید ہو سکتا ہے کہ معاملات اور حالات ارد گرد کے بہتر ہوں، ورکنگ کنڈیشنز بہتر ہوں، ورکنگ اسٹرکچر بیٹر ہو. تو کنفیوژن تھی، ماسٹرز یا باہر جاؤں. تو ایسا ہوا کہ صورتحال ایسی بنی قدرت کی طرف سے. میں جیوراج لائبریری ہے بہت مشہور اے کے یو کے اندر ہی، وہاں پر جو ہے وہ پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، پریپریشن کر رہا تھا کسی چیز کی. تو وہاں پر ہماری ایکس ڈین تھیں اسکول آف نرسنگ کی. تو وہ وہاں پر کھڑی اپنے کوئی بک جو کتابیں ہیں ریٹرن کر رہی تھیں، اور میں نہایت ہی پریشان اور عجیب سے حالات میں ان سے میں نے پوچھا. میں نے کہا میم میری سمجھ نہیں آ رہی. آپ ان کو میں نے ایکسکیوز کیا، میں نے کہا آپ سے بات کرنی 1-2 منٹ، اور مجھے اپنے فیوچر کو لے کے چیزیں کلیئر نہیں ہیں. میری سمجھ نہیں آ رہا کہ میں جو ہے نا کس طرف جاؤں. میں ماسٹرز کو لے کے کنفیوز ہوں. میرے پیرنٹس بھی اور جو میرے دوسرے پیئرز ہیں وہ مجھے کہتے ہیں یار ماسٹرز کر لو، رسپیکٹ بھی ہوگی، پوزیشن بھی مل جائے گی شاید، اور تم اچھا بھی کماؤ گے. اور پھر میری یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. میں ان دنوں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دبئی چلا جاؤں، لیکن آئی ڈونٹ نو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے مجھ سے جو باتیں کہیں آج تک مجھے وہ باتیں یاد ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ شیئر کروں. انہوں نے مجھ سے کہا امین، تمہارے پاس پیسوں کا پوٹلا ہے، تمہارے پاس 20-30 لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں کہیں پر؟ تو میں نے شرمندہ ہو کے ان کو کہا نہیں میڈم میرے پاس اتنے رقم تو نہیں ہے. تو بولا پھر ماسٹرز کے کس طرح کرو گے؟ میں نے کہا میڈم یہاں پر اسٹوڈنٹ لون ملتا ہے، اسٹوڈنٹ لون پہ ماسٹرز کروں گا، اور اس کے بعد جو اس کے جو قسطیں ہیں ماہانہ کر کے چکاؤں گا. تو بولا تمہاری ماسٹرز کے بعد تنخواہ جب تم شروع کرو گے تو اس ٹائم پہ 60-70 ہزار روپے تمہاری تنخواہ ہوگی. وہ گرو کر کے بڑھتے تو تمہیں 10-20 سال لگ جائیں گے نا. اور تو اچھا یہ بتاؤ، چلو پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تمہارے حالات کیسے ہیں، معاشی حالات کیسے ہیں گھر کے؟ میں نے کہا میڈم وہ تو کچھ خاص نہیں ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں، تمہیں گھر میں اگر سپورٹ کرنا ہے، اور تم ماسٹرز بھی سوچ رہے ہو، تو یہ تو چیز پاسبل نہیں ہے.
یہ تو پھر سمجھداری والا کام نہیں ہوگا ماسٹرز کرنا. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ کیا تمہارے لیے کوئی رشتہ امریکہ کا، کینیڈا کا، یو کے کا یا آسٹریلیا کا کوئی رشتہ موجود ہے کہ کسی سے تم شادی کر کے وہاں چلے جاؤ؟ میں نے کہا نہیں میڈم، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے میرے لیے. تو انہوں نے کہا تو پھر تیاری پکڑو، اپنے دبئی کا ٹیسٹ دو اور چلے جاؤ دبئی، کیوں اتنا خود کو پریشان کرنا. یقین جانیں انہوں نے وہ بات مجھے کہی اور مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایک رستہ دکھ گیا کہ بعض اوقات لوگ آپ سے کچھ باتیں کر جاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے فیول کا کام کرتی ہیں، وہ آپ کے اندر ایک جذبہ جگا دیتی ہیں. اور مجھے جس ڈائریکشن کی ضرورت تھی وہ ان دنوں اس ایکس، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ان کو بھی ایک کنورزیشن یاد ہوگی. انہوں نے، وہ ہماری ایکس ڈین ہیں اسکول آف نرسنگ کی، جیوراج لائبریری کے اندر بات کرتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ سمجھایا تھا. بس اس دن کے بعد میں دبئی کے پروسیس کے پیچھے لگا اور وہ میرا فرسٹ ایور ایکسپیرینس تھا میری لائف کا، اپنے ملک میں رہ کے جو ہے نا وہ دبئی کے پروسیس کی پریپریشن کی، ڈیوٹی کے بعد لائبریری جا کے پڑھنا، اس کی رجسٹریشن، اس کا ٹیسٹ دیا. لیکن وہ بات اور ان باتوں سے رستہ مل جانا مجھے آج تک یاد ہے اور میرے لیے کافی یادگار اور میموریبل وہ وقت ہے، کیونکہ اس وجہ سے مجھے سمجھ آیا کہ مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کس طرف جانا ہے. آئی ہوپ اس ویڈیو سے آپ کو بھی بہت کچھ سمجھ آیا ہوگا. سو میک شور اگر آپ اسٹک ہیں اور آپ کو کلیئر نہیں ہے تو اس پروفیشن میں جن لوگوں نے بہت وقت گزارا ہے، جو بہت سلجھے ہوئے منجھے ہوئے اس پروفیشن کے لوگ ہیں، بغیر ہچکچائے، بغیر شرم کے، بغیر کسی اس کے، رسپیکٹفلی جا کے ان سے تبادلہ خیال کیا کریں. آپ کے راستے کھلیں گے اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے اگلا قدم کیا اٹھانا ہے. Thank you very much for watching yet another video. See you soon in next video. Thank you very much guys.